قال امیر المؤمنین علیہ السلام جالس العلماء یزدد علمک ویحسن عدلک وتزکو نفسک۔ مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد گرامی ہے کہ علماء کے درمیان بیٹھنا تمہارے علم میں اضافے کا سبب بنے گا اور تمہارے ادب کو اچھا کرے گا اور تمہارے نفس کو تزکیہ حاصل ہوگا، تزکیہ نفس ہوگا انسان۔ چونکہ آج کا جمعہ کل پہ ڈاکٹر کبیر صادق صاحب کی رحلت کا پہلا جمعہ ہے، ابھی آپ حضرات کے علم میں ہے اتنی بڑی علمی شخصیت دار فانی سے دار بقا کی طرف رخصت ہوئی ہے اور ان کے علمی خدمات بے پناہ ہیں، جس کو واقعاً جس کی ستائش کی جا سکتی ہے، قابل مدح ہے، قابل تعریف ان کی خدمات ہیں دین کے لیے جو انہوں نے خدمات انجام دی۔ اسی سلسلے میں آج علم کی اہمیت اور علماء کی اہمیت اس سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ دوسرے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مع العلم، دنیا اور آخرت کی بھلائی علم کے ساتھ۔ اگر کسی کو دنیا بھی چاہیے اور آخرت بھی چاہیے تو علم کا دامن اسے پکڑنا پڑے گا۔ وَشَرُّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَعَ الْجَهْلِ، اور دنیا کی برائی اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ انسان جہالت کی وجہ سے حاصل کرے گا۔ دنیا میں جو کچھ بھی برائیاں ہیں، برائیوں کی جڑ جو ہے جہالت ہے۔ آخرت میں انسان عذاب کا مستحق جو ہوگا وہ اپنی ہٹ دھرمی اور جہالت کی وجہ سے ہوگا کہ نہیں ہمارے آباء و اجداد نے ایسا کیا ہے ہم بھی کرتے رہیں گے، اس کا عذاب اس کو آخرت میں جھیلنا پڑے گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں العلم قاتل الجہل، علم جہل کا قاتل ہے، جہل کو مارنے والا ہے۔ انسان کے پاس اگر علم ہوگا تو اس کی جہالت ختم ہوگی۔ اور اس کے بعد مولا کائنات دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں ینبغی للعاقل ان یحترس من سکر المال وسکر القدرت وسکر العلم وسکر المدح وسکر الشعب فإن لكل ذلك رياحة خبيثة تصلب العقل وتستخف الوقار۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ صاحبان عقل کے لیے مناسب ہے، بہتر ہے ان یحترس من سکر المال، مال کے نشے سے اپنے آپ کو بچائے، زیادہ مال و دولت اکٹھا کرنے کے چکر میں نہ پڑا رہے، مال کے نشے سے اپنے آپ کو بچائے۔ قرآن میں ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اور مولا کائنات نشہ بتا رہے ہیں کیا کیا چیزوں میں نشہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا نشہ مال کا نشہ ہوتا ہے۔ جب مال کا نشہ ہوگا انسان کے اندر کبر ہوگا اور اللہ متکبرانہ عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے، اللہ تواضع والی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ تو صاحبان عقل کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ جو ہے مال کے نشے سے دور رہے، وَسُكْرِ الْقُدْرَةِ چاہو حشم کے نشے سے دور رہے کہ ہمیں یہ منصب حاصل ہو جائے، یہ عہدہ مل جائے، وہ عہدہ مل جائے، یہ نشہ جو ہے انسان کو برباد کرتا ہے۔ وَسُكْرُ الْعِلْمِ، اور علم کا نشہ، بلا وجہ جو علم ہوتا ہے کہ ہر ایک میں نقد کرنا، ہر ایک میں ٹوکنا، ہر ایک میں یہ فالتو والا علم ہوتا ہے جو اس کے نشے سے، جیسا کہ کل مجلس میں بھی عرض کیا تھا، پرسوں کی مجلس میں، کہ علم کا نشہ پیدا ہوا تو قرآن کے اوپر جو ہے تضاد قرآن پہ کتاب لکھ دی تھی،
تو وسکر المدح، اور مدح کا نشہ کہ لوگ ہماری تعریف کریں، جو بھی ہم کریں مثلا مجلس کریں تو لوگ تعریف کریں کہ انہوں نے بڑی اچھی مجلس کرائی ہے نا، یا گھر پہ کوئی کام کرے لوگ تعریف کریں کریں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، لوگوں کی تعریف نہیں بلکہ پروردگار کی تعریف۔ اس نشے سے انسان کو دور ہونا چاہیے۔ وسکر الشاب، جوانی کا نشہ، ہمارا خون گرم ہے، ہم نوجوان ہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، ہمارے بزرگان کون ہوتے ہیں بولنے والے ہمارے معاملے میں؟ نہیں، یہ جوانی کے نشے کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ فَإِنَّ لِكُلِّ ذَلِكَ رِيَاحًا خَبِيثَةٌ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بری ہوا ہے، اچھی ہوا نہیں ہے، بری ہوا ہے یہ۔ تَسْلُبُ الْعَقْلِ، یہ عقل کو سلب کر دیتی ہے، یہ نشے جو ہیں عقل کو ختم کر دیتے ہیں، زائل کر دیتے ہیں یہ نشے۔ وَتَسْتَقِفُّ الْوَقَارِ، اور تمہاری جو حیثیت ہے معاشرے میں، تمہارا جو مقام ہے معاشرے میں، یہ مقام تمہارا ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ انسان دولت پہ اکڑنے لگے اور انسان دوری اختیار کرے گا، اب بھی جوانی پہ اکڑنے لگے کوئی قریب آئے گا سب دور بھاگیں گے۔ تو انسان کو چاہیے ان نشوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں العلم راس الخیر کلہ، علم تمام اچھائیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے تمام اچھائیوں کی۔ والجہل راس الشر کلہ، اور جہل جہالت جو ہے ہر برائی کی جڑ ہے۔ جہالت، جو بھی برائی پیدا ہوتی ہے تو وہ جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان جاہل ہوتا ہے تو ابو جہل بنتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں العلم وراثت کریمۃ، علم کریم وراثت ہے علم، اور اہل بیت کی صفات میں سے خود پروردگار بھی کریم ہے، تو علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ انسان بھی کریم ہوگا، اور کریم انسان کبھی کسی کو ذلیل کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ والآداب والآداب حلل مجدد، اور ادب جو ہے لباس فاخرہ ہے، انسان جب اچھا لباس پہنتا ہے ہر انسان اس کی طرف دیکھتا ہے، نگاہ کرتا ہے۔ جب انسان مؤدب ہوتا ہے، صاحب ادب ہوتا ہے، تو ہر انسان ملاقات کرنے کی کوشش کرتا ہے، قریب بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ والفکر مرآۃ صافیۃ، اور انسان کی فکر ایک دم صاف شیشہ ہے، شیشہ ہمیشہ حقیقت بیانی کرتا ہے، انسان کا جو چہرہ ہوگا وہی دکھائے گا شیشہ، ہے نا؟ تو انسان کی فکر ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد مولا کائنات دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا العلماء باقون ما بقی اللیل والنہار، علماء ہمیشہ باقی رہیں گے، جب تک یہ رات و دن باقی ہے علماء باقی رہیں گے۔ آپ دیکھیں جو بھی قدیمی علماء آج سے 1400 برس پہلے جو اس دنیا سے گزر گئے، آج بھی ان کی کتابوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے اخلاقیات سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یا ابھی جدید علماء جو گزر گئے ہیں، ہے نا، یا ڈاکٹر کلب صادق صاحب آج ہمارے درمیان نہیں رہے، تو ان کی جو علمی خدمات ہے ایسا نہیں ہے کہ قوم اسے فراموش کر دے گی یا علماء اسے فراموش کر دیں، نہیں، انہوں نے جو اپنا علم چھوڑا ہے، جو اپنی خدمات چھوڑی ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گی، جب تک رات و دن باقی ہے تب تک یہ ان کی شخصیت باقی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد چوتھے امام فرماتے لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوہ، اگر لوگ یہ جان لیں کہ علم حاصل کرنے میں کیا ہے، کیا فضیلت ہے، تو لوگ علم حاصل کرنے میں لگ جائیں گے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے درمیان علم کی فضیلت کے سلسلے میں گفتگو ہی نہیں کی جاتی ہے، بتایا ہی نہیں جاتا ہے۔ ابھی میں عرض کروں گا آگے کچھ باتیں ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے نظریات، جو ان کی نظریات تھے۔ وَلَوْ بِسَفَكِ الْمُحَاجِ وَخَوْزِ اللُّجَجِ، علم حاصل کرنے میں کتنی بھی
پریشانیاں، دقتیں، مصیبتیں آئیں، اگر انسان علم کی قدر جان لے گا تو علم حاصل کرنے میں لگ جائے گا۔ ان اللہ تبارک تعالی اوحی الی دانیال، پروردگار نے حضرت دانیال نبی کے پاس وحی کی، انا امقتا عبید الجاہل المستخف بحق اہل العلم، انہوں نے پروردگار نے وحی کی کہ جاہل ترین انسان وہ ہے جو اہل علم کے حق کو مارتا ہو۔ حق یہ ہے کہ منبر سے حق بیانی کرے، مثلا حق تو یہی ہے نا صاحبان علم کا، منبر سے وہ چیز بیان کرے جو اہل بیت چاہتے ہوں، جو پروردگار چاہتا ہو۔ لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ سرکار آپ ہمارے مزاج کے مطابق پڑھیے گا، یہی ہے نا مزاج۔ تو افسوس کیا ہے پروردگار نے وہی کی ہے، جناب دانیال کے حق مارتا ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ صاحب علم جو ہوگا وہ ضروریات کو دیکھ کر پڑھے گا، وہ دیکھے گا معاشرے کو اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے۔ ضرورت ان فضائل کی ہے جو واہ والے ہیں، یا سیرت کے فضائل کی ضرورت ہے، جو اخلاقیات کے ائمہ علیہ السلام کے فضائل کی ضرورت ہے، وہ ضرورت ہے، اس کے مطابق پڑھے گا وہ۔ تو حق مارتا ہے اگر کوئی اہل علم سے یہ کہتا ہے آپ میرے مطابق پڑھیے، جو میں کہتا ہوں وہ پڑھیے، آپ یہ حق کا مارنا ہوگا۔ اور صاحب علم جو ہوگا، واقع عالم جو ہوگا، وہ کبھی ان سب باتوں پہ نہیں آئے گا، پڑھے گا وہی جو اہل بیت چاہیں گے، جو پروردگار چاہے گا۔ کسی کے کہنے کے مطابق نہ خطبہ دے گا اور نہ مجلسیں پڑھے گا۔ صلوات بھیجئے محمد وعلیہ آٹھویں امام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدن احیا امرنا، اللہ رحم کرے اس بندے پر جو ہمارے امور کو زندہ کرتے ہیں۔ جو اہل بیت کے امور ہے، اہل بیت کے امور میں سے اخلاقیات ہے، کردار سازی ہے، صلح ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، علم ہے، جہالت کی دوری ہے، یہ سب امور ہیں۔ تو معصوم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رحم فرمائے ایسے افراد پر جو ہمارے امور کو زندہ کرتے ہیں۔ یتعلم علومنا، جو ہمارے علوم کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهَا النَّاسِ، ہمارے علوم کو حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں، لوگوں تک منتقل کرتے ہیں ہمارے علوم کو۔ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا، اور اگر لوگ ہمارے کلام کی، جو اہل بیت علیہ السلام کے کلام کی خوبیاں ہیں، اگر لوگوں کو ان خوبیوں کا علم ہو جائے لَاتَّبَعُونَا، تو یہ گمراہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، بلکہ ہماری پیروی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج جو لوگ گمراہ ہیں، اصل وجہ یہی ہے کہ معرف اہل بیت جو حق ہے پہنچانے کا، وہ پہنچایا نہیں جاتا ہے، وہ پہنچایا نہیں جا رہا ہے ممبروں سے، خطبوں سے۔ جو معارف اہل بیت، جو اہل بیت کے معارف ہیں، جو اہل بیت نے تعلیمات ہمیں دی ہیں، وہ تعلیمات ہم منتقل نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم وہ فضائل بیان کریں گے تو لوگ خاموشی سے سنیں گے، خاموشی سے سنیں گے تو ہماری واہ نہیں ہوگی، جب واہ نہیں ہوگی تو ہماری مجلس یا ہمارا خطبہ فروغ جائے گا۔ یہی ہے مقصد۔ صلوات بھیجئے محمد والے حضور فرماتے لا تجلسوا مع کل عالم، ہر عالم کے پاس مت بیٹھو، یہ بھی فرمایا ہے، ہر عالم کے پاس مت بیٹھو، الا عالما، مگر اس عالم کے پاس بیٹھو یدعوکم من الخمس الی الخمس، جو تمہیں 5 چیزوں میں سے 5 چیزوں کی دعوت دے، 5 چیزوں کی طرف تمہیں بلائے، ایسے عالم کے پاس بیٹھو، ہر عالم کے پاس مت بیٹھو۔ من الشک الی الیقین، جو تمہیں شک سے نکال کر یقین کی طرف لے جائے، ہے نا؟ قیامت حق ہے، سوال منکر نکیر حق ہے قبر میں، یہ نہیں کہ شک میں انسان کو ڈال دے کہ سوال ہی نہیں ہوگا، ہاں حق ہے، تلقین میں پڑھتے ہیں حق ہے، سوال ہوگا،
کس نے کہہ دیا نہیں ہوگا؟ ہوگا سوال. معصومین نے فرمایا ہوگا سوال. آپ کے کہنے سے سوال نہیں رک جائے گا، سوال کریں گے ان کے نتیجے. وَمِنَ الْعَدَاوَةِ إِلَى النَّصِيحَةِ، دشمنی سے نکال کر نصیحت کرے تمہیں. دشمنی نہ پیدا کرائے ایک دوسرے میں، اختلاف نہ ڈالے، بلکہ صلح کی بات کرے. ایسے عالم کے پاس بیٹھو. وَمِنَ الْكِبْرِ إِلَى التَّوَاضُعِ، تم کو تکبر سے نکال کے فروتنی کی طرف لے کر آئے، تواضع کی طرف لے کر آئے، انکساری کی طرف لے کر آئے. ایسے عالم کے پاس بیٹھو. وَمِنَ الرِّيَاءِ إِلَى الْإِخْلَاصِ، اور تمہیں ریاکاری سے نکال کر جو بھی کام کرو اسے اس کام کو خلوص کی طرف کرنے کے لیے دعوت دے. اخلاص سے جو بھی عمل کرو، اخلاص سے، اس لیے کہ اللہ اخلاص والے عمل کو قبول کرتا ہے. جس میں خلوص پایا جاتا ہے اس عمل کو قبول کرتا ہے. ریاکاری والے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا، چاہے وہ دینی ہی عمل کیوں نہ ہو. اگر اس کے اندر ریاکاری ہو گئی، لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے یہ کر دیا؟ اگر ہم نے کھانا نہیں کھلایا اپنے مرنے والے کے لیے تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو آپ نے اگر لوگ کے کہنے پہ کھانے کا انتظام کیا تو یہ ریاکاری ہو جائے گی. اس میں نہ آپ کو ثواب ملے گا نہ مرنے والے تک پہنچے گا اس کا ثواب. لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں، پروردگار کیا کہے گا یہ سوچنا چاہیے کہ مرنے والے نے اگر کچھ چھوڑا ہے تو اس کے لیے کرنا چاہیے. اللہ کیا کہے گا یہ فکر ہونی چاہیے. لوگ کیا کہیں گے یہ فکر نہیں ہونی چاہیے. ایسے کے پاس بیٹھو جو اس طرف رغبت دلائے. وَمِنَ الرَّغْبَةِ إِلَى الزُّهْدِ، اور دنیا سے دوری اختیار کرائے. یہ نہیں کہ دنیا کے پیچھے بھاگو، دنیا کی طرف تمہیں دعوت دے، جو کچھ کر لو ٹھیک ہے، تم دنیا کے لیے کر رہے ہو. نہیں، دنیا سے تمہیں نکال کر زہد کی طرف لے کر آئے، تمہیں متقی اور پرہیزگار بنائے. صلوات بھیجے محمد والے اور پانچویں امام فرماتے ہیں الحلم لباس العالم فلا تارین منہ. حلم عالم کا لباس ہے، علم عالم کا لباس ہے. عالم کو اپنے لباس کو اتارنا نہیں چاہیے. جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس ہر طرح کے مریض جاتے ہیں، ہے نا. ڈاکٹر دواؤں میں اگر غلطی ہوتی ہے، دواؤں میں اگر غلطی ہوتی ہے نا، کہ دوا صحیح نہیں بنائی گئی یا کسی کمپنی نے دوا میں الٹ پھیر کر دیا اس کے فارمولے میں، تو ڈاکٹر غصہ ہوگا. ہاں، عالم اگر دین کے معاملات میں خرابیاں آ رہی ہیں تو غصہ ہوگا. لوگ مثلا جمعے میں دیر میں شرکت ہو تو عالم غصہ ہوگا کیونکہ دین کا معاملہ ہے. یا آپ اپنے کام میں ریاکاری پیدا کریں تو عالم غصہ ہوگا. لیکن عالم کے اندر حلم اگر ہوگا تو جیسے ڈاکٹر کے پاس مریض آتا ہے ہر طرح کا، کوئی گالیاں بھی دیتا ہے، کوئی کچھ اخلاق ہوتا ہے، تو ڈاکٹر صبر کرتا ہے. تو عوام بھی عالم کے سامنے، چونکہ یہ روحانی ڈاکٹر ہے، عالم جو ہے روحانی جسم کا علاج کر رہا ہے، روح کا، وہ ڈاکٹر روح کا علاج کر رہا ہے، عالم جسم کا علاج کر رہا ہے. تو عالم جو ہے اس کے اندر علم ہونا چاہیے. ہر طرح کی عوام آئے گی، اچھا کہنے والی بھی آئے گی، برا کہنے والی ہوگی، اعتراضات کرنے والی بھی ہوگی. تو عالم کے اندر علم ہونا چاہیے، وہ برداشت کرے ان سب چیزوں کو. کہہ رہی ہے کہنے دو، ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے. صلوات بھیجے محمد والے. اور بھی تمام باتیں تھیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے جو عرض کیا جا سکے. تو ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی خدمات جو تھی، دین کے لیے وہ کام کرتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اعتراض کیوں نہیں کرتے ہیں؟ لوگ آپ کو برا بھلا مثلاً کہہ رہے ہیں، کہا مجھے اس کا ٹائم نہیں ہے، اگر میں اس کے پیچھے پڑ گیا تو کبھی میں اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوں گا. ہر اچھا کام کرنے والے کا لوگ وروध کرتے ہیں، ہے نا، اعتراض کرتے ہیں، اس کی کاٹ کرتے ہیں. تو اچھے کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ کبھی کان نہ لگائے لوگوں کی طرف، اپنا کام اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اہل بیت کے لیے کرتے رہنا چاہیے. لوگ جو کہہ رہے ہیں کہنے دو، ہمیں جو کرنا ہے وہ کرنے دینا چاہیے. اور اس کے بعد ان کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ تمام مذاہب کے درمیان تفرقے بازی نہ ہو، ہمیشہ متحد رہیں، خاص کر کے سنی اور شیعہ متحد رہیں. اور انہوں نے کہا
کہ نہ تو ہندو مسلمان کا دشمن ہے، نہ مسلمان ہندو کا دشمن ہے، نہ شیعہ سنی کا دشمن ہے، نہ سنی شیعہ کا دشمن ہے۔ دشمن جو ہے وہ تین چیزیں، دشمن جو ہے وہ تین چیزیں، ایک جہالت دشمن ہے، پہلی چیز ایک جہالت دشمن ہے، دوسری دشمن غربت ہے، اور تیسری دشمن اختلاس ہے، یعنی کرپشن ہے نا، یہ دشمن، یہ تین چیزیں دشمن ہیں۔ اگر سماج سے، اگر معاشرے سے یہ تین چیزیں ختم ہو جائیں تو معاشرہ سدھر جائے گا، نہ ہندو مسلم سے لڑے گا، نہ سنی شیعہ سے لڑے گا، نہ شیعہ سنی سے لڑے گا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ آپ خود سوچ لیں، اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے تو وہ کبھی کسی کے چکر میں نہیں پڑے گا، علم ہے تو کبھی وہ اپنے علم سے کام کرے گا، ہے نا۔ اور غربت کے سلسلے میں مولا کائنات نے فرمایا اگر غربت انسان کی صورت میں میرے سامنے آ جائے تو میں اسے قتل کر دوں گا، مولا کائنات نے فرمایا۔ اور اس کے بعد منبر کے حوالے سے علماء کے لیے انہوں نے نصیحت کی کہ علماء کو چاہیے کبھی عوام کی پسند سے بیان نہ دیں، عوام کی پسند سے بیان نہ دیں، بلکہ جو موقعیت ہو، جو ضرورت ہو، اس کے مطابق اپنی زبانیں کھولیں۔ یہ نہیں کہ عوام جو چاہ رہی ہے اس کے مطابق آپ بولیے، نہیں، جو عوام کو ضرورت ہے، اگر علم کی ضرورت ہے تو علم کے لیے بولیے، اخلاق کی ضرورت ہے تو اخلاق کے لیے بولیے، اگر تربیت کی ضرورت ہے تو قوم کی تربیت کریے، قوم کے مطابق آپ نہ بولیے، بلکہ قوم کو جو ضرورت ہے اس کے مطابق بولیے۔ آپ خود دیکھ لیجئے، ڈاکٹر اگر ہمارے کہنے پہ ہماری دوا دینے لگے تو ہم کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، اگر ڈاکٹر ہمارے مرض کے مطابق ہمیں دوا دے تو ہمیں شفا ملے گی۔ اسی طریقے سے عالم اگر قوم کی ضروریت کے مطابق بولے گا تو قوم میں اصلاح ہوگی، اور قوم کے مطابق بولے گا تو بالکل وہی ہوا۔ قوم کے مطابق اگر ڈاکٹر نے اپنے مریض کے مطابق، مریض نے جو دوا چاہی وہ دی تو مریض کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر قوم کو سدھارنا ہے تو قوم میں جو ضرورت ہے اس کے مطابق اس کے اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ تیسرا پیغام تھا ان کا علماء کے سلسلے میں۔ اور چوتھا اور اہم پیغام، ہماری قوم دینے والی ہونی چاہیے، لینے والی قوم نہیں ہونی چاہیے، یعنی قوم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری غربت دور ہو۔ اس لیے انہوں نے مثال بھی بڑی خوبصورت مثال دی کہ دینے والے کا ہاتھ لینے والے کے ہاتھ سے اوپر ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں میری قوم ہمیشہ اوپر رہے، ہماری قوم دینے والی ہونی چاہیے، لینے والی نہیں ہونی چاہیے۔ لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ یہ اہم پیغام ہے، یعنی انسان کوشش کرے گا، بلا وجہ راتوں بھر جاگے گا نہیں، اپنے روزگار کی کوشش کرے۔ علم نہیں حاصل کر رہا، علم کے لیے کوشش کرے، تلاش کرے، اللہ رازق ہے، اللہ رزق دے گا۔ اور اس کے بعد پانچویں چیز ان کی، بلا وجہ کی رسومات کے یہ مخالف تھے۔ بلا وجہ کی جو رسومات بن گئی ہے معاشرے میں، شادیوں کے سلسلے میں یا نظر و نیاز کے سلسلے میں، بلا وجہ کی رسومات کے یہ مخالف تھے۔ مثلا ایک رسموں سے ایک رسومات یہ ہے، رسم ہے کہ کسی اہم نظر میں یہ ہوتا ہے پہلے چونا کھلایا جاتا ہے۔ آپ شریعت سے اس کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ چونے کو، شریعت میں چونے کا کام ہے، چونا ہے مٹی، اور مٹی کا کھانا حرام ہے۔ آپ نسلوں کی پہچان کے لیے جو رسول اللہ نے معیار بنایا تھا حب علی، اس کو چھوڑ کے چونے کو معیار بنا دیا، اس کے مخالف تھے، بلا وجہ کی رسومات کے مخالف تھے۔ کیا آپ چونا کھلا کے آپ اس کی نسل کو تلاش کر رہے ہیں؟ یہ غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، چونا کھانا حرام ہے، اس کے مخالف تھے۔ نکاح سے پہلے یہ جو ہے مہر لڑکی کا ادا کروا دیتے تھے، پہلے مہریہ دلا دیتے تھے، ایسی جگہ نکاح پڑھنے ہی نہیں جاتے تھے۔ اب ان کا اپنا طریقہ تھا، روش تھی، یہ یہی کرتے تھے کہ نکاح سے پہلے مہریہ ادا کروا دیتے تھے، اس کے بعد نکاح۔ جہیز کے مخالف تھے، دہیج دینا مثلا لڑکی کے سلسلے میں جہیز لڑکے کو دینے کا حق ہے، تو یہ کہتے تھے کہ ایسے لڑکے سے شادی ہی کیوں کرو کہ جو اپنی بیوی کے لیے کھانے کے برتن کا اور رہنے سہنے کا انتظام نہ کر سکے۔
ایسے لڑکے سے شادی جہیز کا لڑکے کا ہوتا ہے. بڑی اچھی بات ہے انہوں نے کی اپنی قوم. صلوات بھیجیں محمد والے. اور یہ خصوصیت یہ منظم تھے. اگر 8:30 بجے مجلس کا اعلان ہوا ہے تو وہ چاہے کوئی بھی نہ ہو ممبر پہ بیٹھ جاتے تھے. 8:30 بجے 8:30 بجے ممبر پہ بیٹھ جاتے تھے, کوئی بھی نہ ہو. اب نظم, اور مولا کائنات کی یہی وصیت بھی ہے کہ اپنے امور میں نظم پیدا کرو. تو علماء جو بھی عمل انجام دیتے ہیں, جو بھی کام کرتے ہیں, واقعی اگر عالم ہیں تو وہ وہی کرتے ہیں جو اہل بیت چاہتے ہیں, جو معصومین چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ عوام کی ضروریت کے مطابق, عوام کو خوش کرنے کے لیے, آوائی لینے کے لیے ایسی باتیں پڑھ دیں یا ایسی باتیں پیش کر دیں جو واقعاً روایات میں نہ ہو. یہ مخالف تھے. انہوں نے ایک بیان میں ون چینل پہ انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ آج ہماری قوم میں جو ترقی نہیں ہے, پیچھے ہٹ رہی ہے علم سے, اس لیے کہ علم کا مرکز تھا ممبر, اور ممبر پہ آنے والے زیادہ تر افراد ایسے ہو چکے ہیں کہ جو حقائق کو نہیں بیان کر رہے ہیں بلکہ عوام کی ضروریت کے مطابق, عوام جو چاہتی ہے اس کے مطابق غلط سلط باتیں صرف عوام کو خوش کرنے کے لیے, اپنی مجلس چلانے کے لیے ایسی باتیں بیان کرتے ہیں. اگر, اس کے بعد انہوں نے پیغام دیا, اگر ممبروں سے حق بیانی شروع ہو جائے, جو سیرت معصومین ہے وہ شروع ہو جائے, تو زیادہ نہیں 10 سال لگے گا قوم سدھرتی ہوئی نظر آئے گی. ان کا یہ پیغام تھا کہ 10 سال سے زیادہ. اس کے بعد انہوں نے مثال دی ایران میں. آپ دیکھیے وہاں کی قوم علم کے اعتبار سے دنیاوی علم میں بھی آگے ہے, دینی علم میں بھی آگے ہے, اور اتنی آگے یہ قوم ہے کہ امریکہ جیسے سپر پاور سے ٹکر لیتی ہوئی نظر آتی ہے. علم ہے اس وجہ سے ٹکر لے رہی ہے. اور آپ دیکھیں ایران کے خطبہ, جو مشہور خطبہ جیسے قراہیان صاحب ہیں, میرے استاد محسن قراتی صاحب ہیں, میرے استاد دکتر رفیع صاحب ہیں, ڈاکٹر رفیع, ان کی مجلسوں کو اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیے کبھی, اور تو فارسی میں لکھنا پڑے گا یا اردو میں لکھیے تب بھی آ جائے گا, ڈاکٹر رفیع یا ڈاکٹر قراہیان, یوٹیوب پہ دیکھ, پوری مجلس سن لیجئے, کہیں واہ نہیں ملے گی, کہیں واہ نہیں ملے گی. لیکن پیغام جو ان کا ہوتا ہے اتنا اہم ہوتا ہے کہ عوام اس کو لے کر اٹھتی ہے, پھر سدھرتی ہوئی عوام نظر آتی ہے. آج ایران میں کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جس میں نوجوان نماز پڑھتے ہوئے نظر نہ آئے, بوڑھے نماز پڑھتے ہوئے نظر نہ آئے. بھری رہتی ہیں مسجدیں, ساری مسجدیں بھری رہتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہمیت سمجھتے ہیں نماز کی. انہوں نے سیکھا ہی اپنے علماء سے دین کو ہے, لا دینی نہیں سیکھی ہے, دین کو سیکھا ہے. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له